معزز سامعین گرامی قدر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان کی عظیم الشان نعمت سے بہرہ کیا۔ انشاءاللہ رمضان میں بہت سے مضامین ہم نے شروع کیے تھے جو مکمل نہیں تھے، ہو سکے آج ان میں سے چیدہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے سے جو سیرت کا موضوع جہاں سے رمضان سے پہلے منقطع ہوا تھا وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ رمضان کے آخری دن میں 2 سوالات بھی آئے تھے، ان کے اوپر بھی کمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ایک گیموں کے حوالے سے تھا کہ وہ کون سی علامہ صاحب گیمیں ہیں جو شریعت میں حلال ہیں اور وہ کون سی گیمیں ہیں جو شریعت میں حرام ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، یہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، آپ مرد ہوں، ماں باپ ہوں، ایک کلیہ ہے گیموں کے حوالے سے شریعت اسلام میں۔ اس کلیے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو حلال گیمز کی طرف متوجہ کرنا۔ وہ کلیہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے انما الخمر والی، کہ جو پانسے ہیں، جو پانسا پھینکنا ہے، اس کے اندر اگرچہ مفسرین نے جوئے کا ذکر اور قمار بازی کا ذکر کیا ہے، لیکن پانسا پھینکنا مجرد قرآن پاک میں ذکر ہے، مجرد پانسا پھینکنا۔ اور اس کی تفسیر کے اندر علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، ہر وہ گیم جو دانے کے اوپر مشتمل ہو۔ پانسا پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دانہ 4 روحی ہو، 6 روحی ہو، 8 روحی ہو، 12 روحی دانہ ہو، دانہ پھینک کے اس کے اوپر کوئی نمبر آ جائے، 1 آئے، 2 آئے، 6 آئے، 5 آئے۔ یہ جوئے کے بغیر بھی اگر کھیلا جائے گا تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور صراحتاً حرام ہے۔ اس کی دلیل ایک تو قرآن کی یہ آیت، پھر اس کی تشریح کے اندر صحیح مسلم کی بالکل صحیح سند سے، صحیح مسلم آپ کو پتہ ہے اس میں ضعیف حدیث تو ہوتی نہیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص نرد شیر کھیلے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے لہو کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیا۔ اور نرد شیر ایران کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھیلے جانے والی پانسے والی گیم تھی جس کے اوپر 6 نمبر تھے اور اس نمبروں کے حساب سے گوٹی کو چلا جاتا تھا۔ اس کی جدید ترین شکل آج کل لوڈو ہے۔ ہاں، لوڈو کو نرد، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی مولوی لوڈو کو بھی حرام کہہ رہے ہیں، وہ حدیث میں نرد شیر کا ذکر ہے۔ جو نرد شیر ہے، آپ ابھی جا کے سرچ کرنا، آج جا کے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کی شکل لوڈو سے کچھ مختلف ہے لیکن کنسیپٹ سارے کا سارا وہی ہے، ڈبے بھی وہی ہیں، دانے کے اوپر جو نمبر آ رہے ہیں اسی طرح گوٹی نے چلنا بھی ہے، اسی طرح شکست ہے، اسی طرح فتح ہے۔ تو اس کے اندر جو حرام کی علت ہے وہ بنیادی طور پہ یہ پانسا ہے۔ اچھا، یہ پانسا شریعت میں پانسے والی گیموں کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بات سوچ میں آتی ہے، یار ایک بچہ ہے یا ہم فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوئی جوا تو نہیں کھیل رہے، ہم اس کے اوپر کوئی، تو یاد رکھیے گا یہ اگرچہ جوا نہ بھی کھیلا جائے تو اس کے اندر ایک کنسپٹ انسان کے دماغ میں بلڈ کرتی ہیں یہ گیمیں کہ میری لک بڑی اچھی ہے، مجھے 6 نمبر پڑ رہا ہے، مجھے 4 نمبر پڑ رہا ہے۔ یہ جو گیموں کے اندر اس طرح کے استدلال اور دماغ میں یہ باتیں آنا، یہ بذات خود انسان کو جوے کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں اگرچہ انسان نے جوا نہ بھی کھیلا ہو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لیکن وہ آخر میں آپ کے سامنے اس کو کلیئر کریں گے۔ گویا وہ پانسے کی جتنی گیمز ہیں جو انسانی جسم کی نشو و نما کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر رہی، وہ ساری گیمز جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے بورڈ گیم کے اوپر پانسے کی ہر گیم، چاہے اس کا نام لوڈو رکھا جائے، چاہے اس کا نام نرد شیر رکھا جائے، چاہے اس کا نام کوئی بھی گوٹی والی گیم ہو، وہ ساری کی ساری اسلام میں پانسے کی بنیاد کے اوپر کھیلے جانے والی حرام ہے۔ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر دوسری بات، بورڈز گیم کے اندر ایک گیم ایسی ہے کہ جس کا تعلق لک سے زیادہ ذہانت کے اوپر ہے اور وہ گیم ہے شطرنج۔ اور شطرنج جو ہے وہ نام لے کے حرام کی گئی ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ اس کی سند کیسی ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شطرنج، اس کی سند کے اوپر کچھ محدثین کا کلام موجود ہے، لیکن حضرت علی کے ساتھ سے صحیح سند سے اور خلفائے راشدین سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ شطرنج کو نرد شیر سے بھی برا سمجھتے تھے، یعنی پانسے والی گیم سے بھی برا سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت علی ایک دن آئے اور کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے تھے
تو حضرت علی نے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یعنی وہ آیت حضرت علی نے شطرنج کھیلنے والوں کے اوپر پڑھی جو بتوں کے سامنے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں، جو بتوں کے سامنے کھڑا ہو کے گویا ذہنی مشقت کی واحد گیم، ذہنی مشقت کی واحد گیم جو اسلام میں حرام ہے وہ شطرنج ہے، چونکہ نام لے کے حرام ہے، اور اس کی گرد و غایت واضح ہے کہ شطرنج جتنا وقت کا ضیاع کرتی ہے اور جتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جو چمن شطرنج کے خانے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی مووز ہیں، یہ ہزاروں اور لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں. تو انسان ساری زندگی بھی کھیلتا رہے تو وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوگا، اور ایسا لہو اور لعب ہے اگرچہ اس میں ذہنی مشقت ہے، اور ذہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں جتنی ذہنی آزمائش کی گیمیں وہ ساری کی ساری اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ منع ہے. یعنی کچھ ایک ہوتا کلیہ، ایک ہوتا اس سے استثناء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی مشقت کی گیموں میں سے استثناء کیا شطرنج کو، اور خلفائے راشدین نے بھی، اور حضرت عثمان نے، اور سارے جتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے شطرنج کے بارے میں حرمت ہی کی بات کی ہے، اور الحمدللہ امت کا اس بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں. ہاں عصر حاضر کے بعد علماء اس حدیث کی سند کو لے کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بھی شطرنج کی حلت نہیں ہے، شطرنج کو وہ حلال قرار نہیں دیتے. اسی لک کی گیم، لک بیس گیموں کے اندر تاش بھی شامل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاش ہے یہ پانسے سے مختلف چیز ہے اور اس کے اندر ذہن ہے. قطعاً ذہن نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ کو نمبر آنا ہے، آپ کو لک کی بنیاد کے اوپر، یہ بھی آپ کو جوے کی طرف، اور یہ بھی کوئی ذہنی مشقت اور انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے مفید بات نہیں. جتنی بھی لک بیس گیمیں ہیں جو انسان جوے کے بغیر بھی کھیلے جائز نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ذہنی مشقت کی، ذہنی استعداد کی اور جسمانی مشقت کی، تو یاد رکھیے گا جسمانی ورزش کی ہر وہ گیم جائز ہے جس میں شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے. مثال دے رہا ہوں، ایک گیم 100% بھی جائز ہو، ایک گیم 100% جائز ہے، اور اگر آپ اس گیم کو غیر شرعی طریقے کے، مثال دے رہا ہوں فٹ بال ہے اور کرکٹ ہے، یہ گیمیں جسمانی ورزش کی گیمیں ہیں، ہاکی ہے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستحب ترین گیمیں وہ ہیں جو گھڑ سواری کے اوپر مبنی ہوں، جو دوڑ کے اوپر مبنی ہوں، جو نشانے بازی کے اوپر مبنی ہوں، جو تیر اندازی پہ مبنی ہوں، جو تیراکی کے اوپر. اسلامی شریعت کی گیمیں یہ ہے، دوڑنا، تیراکی کرنا، گھڑ سواری کرنا، جسم کو مضبوط کرنا، تیر اندازی کرنا، اینگلز انسان کے آنکھوں کے سیدھے ہوں، وہ تمام گیمیں شریعت میں جائز ہے. لیکن اگر انسان مثال دینا فٹ بال ہی برہنہ ہو کے کھیل رہا ہے تو کیا جائز؟ وہ برہنگی حرام ہے. فٹ بال اسی طرح فٹ بال، کرکٹ، ہاکی کی وہ جسمانی ورزش کی تمام گیموں کے اندر اگر آپ نماز مس کر رہے ہیں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس میں گیم کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے، اور آپ نے وہ لہو اور لعب میں مشغول ہو کے. تو جو علماء کے اس بارے میں دو مختلف فتوے آپ کو نظر آتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے، بیڈمنٹن، ٹینس، اسکواش، گھڑ سواری، دوڑ، یہ جو بھی گیم اگر انسان کو نماز سے، شریعت کے احکامات سے دور کرتی ہے اور اس کے اندر اس کا وقت آتا ہے، وہ ان وجوہات کی وجہ سے حرام ہے. تو علماء نے یہ جو بات کیا کہ کرکٹ کے اندر جناب وقت کا بڑا ضیاع ہوتا ہے اور اس کے اندر جناب یہ جو لہو ہے اور لعب ہے اور اس کے اندر نمازیں، تو یہ بھی آپ اگر شریعت کے احکامات کے مطابق جیسے اذان ہوئی ہے اسی وقت بند ہو جائے گیم تو اس کے اندر بھی کھیلنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ورزش کی گیموں کو پسند کیا کرتے تھے اور اینگل کی گیموں کو پسند کیا کرتے تھے. یہاں پہ یہ بات جو تیر اندازی اور نشانہ بازی کے حوالے سے بات سمجھ آتی ہے، تو اس حوالے سے دو گیمیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ایک بلیئرڈ ہے، سنوکر جس کو کہتے ہیں، اور ایک کیرم بورڈ ہے. تو بنیادی طور پہ اصلاً یہ دونوں گیمیں بھی جائز ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اوپر بھی جوا، اور یہ بھی ایک ایسے ماحول میں کھیلی جا رہی ہیں جہاں پہ سگریٹ، چرس اور شراب نوشی، یہ چیزیں کسی حلال کو بھی حرام کر دیتی ہیں. مطلب کہ ایک انسان 100% حلال کام کر رہا ہے اور مجلس شراب کی ہے اور مجلس سگریٹ نوشی کی ہے اور مجلس میں چرس پی جا رہی ہے، تو وہ تو حلال کام بھی وہ ایسی مجلس میں جائز نہیں ہے. تو یہ جو علماء کے آپ کو مختلف فتوے نظر آتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے. سنوکر بالاصل اینگل کی گیم ہے اور اس میں ہار جیت کی جو جوے کی قسم ہے
کہ ہارنے والا پیسہ دے. اگر یہ شرطیں نہ ہوں، یعنی شریعت کے احکامات کے مطابق دو دوست آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بات عائد نہیں کی گئی کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، تو یہ گیم بھی 100% جائز ہے. اور اسی طرح کیرم بورڈ بھی 100% جائز ہے. یہ گیمیں اینگلز کی ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو ہدایت کر کے گیا، نصیحت کر کے گیا کہ میری امت کے نشانے بازی اور تیر اندازی اور یہ جو اینگلز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ کبھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو نشانہ خطا نہ جائے، نشانہ چوکے نہ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں اور باپ تیرے پہ فدا ہو، چلا تیر. یعنی نشانہ ایکوریٹ ہونا، اور مسلمان کے لیے یہ تربیت کے لیے بہت زیادہ. یہ گیمیں تیراکی ہو گیا، پہلوانی ہو گئی، کشتی ہو گئی، یہ ساری کی ساری گیمیں اسلام میں 100% جائز ہیں، درست اینگلز کی گیمیں. ہاں وہی بات، اگر ماحول ایسا ہے کہ پہلے میں نے اس بارے میں ایک دفعہ کلپ ریکارڈ کرایا تھا سنوکر کے والے سے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں جی سنوکر تو کلب بھی اتنے برے ہوتے ہیں. بے شک وہ بات درست. اگر ماحول ایسا ہے جہاں پہ شراب ہے، چرس ہے، سگریٹ کا دھواں، تو وہاں تو جانے کی ویسے اجازت نہیں ہے. وہاں پہ تو سنوکر کا مسئلہ نہیں ہے. تو سنوکر یا کیرم بورڈ بالاصل جائز ہیں. اسی طرح لوڈو، نرد شیر، شطرنج، یہ جو گیمیں ہیں یہ اصل میں حرام ہے 100%. اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ جاتا ہے کہ علامہ صاحب یہ جو پانسا، یہ تو چلو قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا حرام ہے پانسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈالنے جیسا پانسا پھینک کے نرد شیر کھیلنا. تو قرآن اندازی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا قرآن اندازی گیم نہیں ہے. قرآن اندازی شریعت میں جائز ہے. قرآن اندازی شریعت میں مباح امور میں جائز ہے. اس کے دلائل متعدد ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے جو فجر کی اذان کے بارے میں اور پہلی صف کے بارے میں جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو لوگ آپس میں قرعہ ڈالیں. پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں لڑیں جھگڑیں اور قرعہ ڈالیں کہ میں نے کھڑے ہونا. اس حدیث سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباح امور میں جس کو سفر میں بیوی کو لے کے جانا چاہتے تھے تو قرعہ ڈال لیتے تھے. تو قرعہ اندازی اسلام میں جائز ہے. قرعہ اندازی میں وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 100 افراد ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ قرعہ ڈالیں کہ ایک شخص کو عمرے میں ہم نے بھیجنا ہے تو سب کے نام لکھ کے پرچیاں جمع کریں، اس میں سے ایک پرچی اٹھا لی جائے، یہ 100% جائز ہے. یہ واحد یہ پانسا نہیں ہے. یہ قرعہ اندازی کی ایک قسم ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی لک کا عنصر موجود ہے، لیکن چونکہ یہ انسان کو نہ جوے کی طرف مائل کرتی ہے اور یہ مستحب اور مباح اور حلال امور میں انتخاب کے لیے ہوتا ہے. ہاں وہ قرعہ جو حرام امور کے لیے وہ حرام ہے. یہاں پہ جو حلال امور کے لیے قرعہ ڈالا جائے گا وہ چاہے انعامی سکیمیں ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا، ایک کا نام نکلے گا، 10 کا نکلے گا، جتنی سیٹیں نکلیں گی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرعہ اندازی کی جو قسم ہے وہ پانسے میں نہیں آتی، اور قرعہ اندازی واحد ایسی چیز ہے جو اسلام میں جائز اور درست ہے.